بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی ہے، لیکن ان تمام جائز چیزوں میں جس کو کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، طلاق وہ واحد چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ طلاق سنگین وجوہات کی وجہ سے دینی چاہیے، جبکہ میاں بیوی کے درمیان مصالحت کی ہر کوشش ناکامیاب ہو گئی ہو، اور پھر طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے اب دیکھیں کہ طلاق کن حالات میں اور کس طرح دینی چاہیے۔ نمبر ایک، طلاق انتہائی سکون اور اطمینان اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دینی چاہیے، اور وہ جب کہ ساری میاں بیوی کے ملاپ کی کوششیں ناکامیاب ہو گئی ہیں۔ نمبر دو، طلاق بہت ٹھنڈے مزاج میں صاف نیت سے دینی چاہیے، بغیر کسی کے زور زبردستی کے، کیونکہ وہ طلاق ہی نہیں ہوتی جو کہ بے قابو غصے کی حالت میں دی جائے، یا وہ بہت زیادہ نشے کی حالت میں دی جائے جو کہ پہلے ہی ایک حرام حالت میں دی جا رہی ہے، یا پھر کسی کے زور ڈالنے پر دی جائے۔ اب طلاق کا طریقہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ نمبر ایک، طلاق شوہر اور بیوی دونوں کی طرف سے شروع کی جا سکتی ہے۔ نمبر دو، شوہر اپنی بیوی کو یا تو زبانی یا لکھ کر طلاق دے سکتا ہے۔ نمبر تین، ایک بیوی اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے، لیکن اگر شوہر دینے پر راضی نہ ہو تو وہ عدالت سے خلا لے سکتی ہے۔ نمبر چار، طلاق کے بعد عورت کی عدت کے دوران مرد اپنے بچوں اور ان کی ماں کے سارے ضروری اخراجات اٹھائے گا۔ نمبر پانچ، ایک شوہر کو اپنی بیوی کو بہت سوچ سمجھ کر اور سنجیدہ حالت میں طلاق دینی چاہیے، اور ایسے وقت میں نہیں کہ جب کہ بیوی یا تو حاملہ ہو یا پورے ماہواری وقت میں گزار رہی ہو۔ یہ کہنا صرف ایک دفعہ کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا تمہیں طلاق ہو گئی، طلاق دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ ہونے کے بعد عورت کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے۔ عدت کے دوران شوہر طلاق واپس لے سکتا ہے اور وہ دونوں اپنے ازدواجی زندگی واپس شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر عدت ختم ہونے پر طلاق ہو گئی اور وہ شادی بھی ختم ہو گئی۔ اس طرح سے صرف ایک دفعہ طلاق دینا شادی ختم ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 7، دوسری اور تیسری طلاق شریعہ میں اس لیے ہے کہ جب شوہر پہلی طلاق دے تو وہ عدت کے دوران اس کو واپس لے سکتا ہے، اور ایسا ہی وہ دوسری طلاق میں بھی کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد وہ شادی ختم ہو جاتی ہے۔ شادی اسلام میں ایک سنجیدہ عمل ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر ہر وقت طلاق دیتا رہے اور واپس لیتا رہے۔ نمبر 8، تیسری طلاق دینے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ عورت اس کے لیے اب حرام ہو گئی ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، اور دوسرا شوہر اپنی مرضی سے، یاد رکھے، مرضی سے، زبردستی یا کسی کے پہلے سے طے شدہ عمل سے نہیں عورت کو طلاق دے، تو پہلا شوہر اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ اس عورت کی عدت گزارنے کے بعد، یہ یاد رکھیں، اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان قوانین کی پابندی کریں گے اور طلاق کو ایک کھیل نہیں بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔